انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما لبقية الله العظم على الأرضين. سلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر حدیث کے سلسلے میں آج جو حدیث آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں وہ امام مولا محمد تقی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ چونکہ امام تقی علیہ السلام کی ایام شہادت جاری و ساری ہیں، اس مناسبت سے اس امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام تقی کی شخصیت اور مختلف حوالوں سے آپ مختلف صاحبان علم کی گفتگو سنیں گے اور یقینی طور پر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جائیں گی، مگر اس بات کے لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر امام کی شہادت اور ولادت میں ان کی فضیلت، ان کی سیرت کے ساتھ ساتھ ان کے افکار اور ان کے اقوال پر بھی غور کیا جائے، تاکہ ان کے افکار اور اقوال پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ گویا ان کی احکام کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ مثلاً کہ جلوہ نور کی ایک حدیث ہے کہ جس میں مولا محمد تقی علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی زیادتی ختم نہیں ہوتی جب تک بندے کی جانب سے شکر منقطع نہ ہو جائے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ گویا شکر نعمت اگر جاری و ساری رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فراوانی نعمت بھی منقطع نہیں ہوتی، لیکن جب شکر نعمت رک جاتا ہے پھر کہیں جا کر خدا کی جانب سے منقطع نعمت ہوتا ہے۔ یوں تو نعمت آئے خدا بندی شمار سے باہر ہے، کیونکہ خود پروردگار عالم نے قرآن میں سورۃ ابراہیم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ اس کی نعمتیں بے تحاشا بے شمار ہیں۔ اسی لیے ایک اگر ہم پریکٹس کریں یا ہم ایک ایکٹیویٹی کریں، مثلا کہ ہم 2 کالمز کا ایک چارٹ بنائیں اور اس میں ایک کالم میں ہم وہ نعمتیں لکھیں جو ہمیں اللہ نے ہمارے مانگنے پہ دی، اور دوسرے جو ہے وہ کالم میں وہ نعمتیں لکھیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود ہمیں عنایت فرمائی، تو ہم خود اس چیز کا کہہ لیں کہ اندازہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کالم جو ہے مختصر ہوگا کہ جو نعمتیں ہم نے مانگی اور اللہ نے دی، مگر وہ کالم بہت طویل ہوگا کہ جو نعمتیں ہم نے مانگی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے دی۔ سب سے پہلے تو خود ہمارا جسم سر سے لے کر پیر تک عظیم تر نعمتوں کا لشکر قرار پائے گا، کیونکہ جب ہم اپنی ذات پر غور و فکر کرتے ہیں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بھی تذکرہ کیا، اپنے اعضاء و جوارے اور ان کی خلقت اور ان کی تمام تر کہہ لیں کہ کاموں کا جو خدا کی طرف سے ہمارے جسم کے اعضاء و جوارے کرتے ہیں، تو ہم جب خود محسوس کریں پروردگار عالم نے سر سے لے کر پیر تک ہمیں اعضاء و جوارے، ان کے نظام، ان کا پراپر طریقے سے چلنا، ان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر اسے بیماری کا نام دیا جاتا ہے۔ از خود ہماری ذات سر سے لے کر پیر تک بے تحاشا نعمتوں کا مجموعہ اور منبع ہے۔ ہم فقط اپنے جسم کو ایک جسم تصور نہ کریں، بلکہ ایک جسم بھی کئی اور بے شمار نعمتوں کا کہنے کے مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ یاسین میں بے شک اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، مگر سورہ یاسین میں خدا سوال کرتا ہے افلا یشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ گویا نعمتیں شمار سے باہر ہیں، مگر شکر کرنا چاہیے۔ کیوں شکر کرنا چاہیے؟ خدا چاہتا ہے کہ شکر کریں، اس لیے کہ سورۃ ابراہیم میں پروردگار عالم نے ایک جزا بتائی ہے شکر کرنے کے لیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ گویا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، وہ اور بات کے شکر ادا کر نہیں سکتے، اس کی نعمتیں بے تحاشا ہیں، مگر جو ہم شکر ادا کریں گے
اپنے تئیں اپنے ذات کے لحاظ سے پروردگار عالم اس شکر کے بدلے میں بھی ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ خدا کا شکر فقط نعمتوں میں اضافہ ہی نہیں کرتا بلکہ خدا کی محبت کا عظیم تحفہ بھی عنایت کرتا ہے۔ کیسے؟ میزان الحکمہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا، مجھ سے محبت کرو اور میری مخلوق میں بھی مجھے محبوب بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار یہ تو ٹھیک ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تیری مخلوق میں کیوں کر تجھے محبوب بناؤں؟ توحید کا پیغام دے دیا، سب کچھ کر دیا داؤد نے، اب کس طرح ممکن ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت بس جائے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا، خدا نے فرمایا کہ انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ تو وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ ان سے کہو میری نعمتیں یاد کریں۔ گویا جب انسان نعمتیں یاد کرتا ہے، یہ نعمت ہے، وہ نعمت میرے پاس ہے، فلاں چیزیں، پھر اسے نعمت کا دینے والا یاد آتا ہے۔ جب نعمت کا دینے والا یاد آتا ہے تو خود بخود نعمت کے دینے والے کی محبت دل میں پیدا ہونے لگ جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے۔ ہم دنیا کی مثال لیں، ہمیں کوئی کسی بھی وقت کوئی چیز، ایک چھوٹا سا تحفہ بھی عنایت کر دے تو ہمارے دل میں اس کے لیے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں فلاں گفٹ دیا یا ہدیہ دیا۔ تو وہ پروردگار عالم جس نے بے تحاشا ہمیں ہدیے دیے، بے تحاشا ہمیں تحفے عنایت فرمائے، جب اس کی نعمتیں یاد کریں گے تو حتمی طور پر دھیرے دھیرے ہم خدا سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب محبت کریں گے یقینی طور پر خود بخود دل ہمارا شکر خدا کے لیے تسلیم ہو جائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورۃ والضحیٰ میں بھی حکم دیا ہے، آخری آیت میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہو۔ کیوں؟ جب نعمتوں کو بیان کرتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور محبت دل میں پیدا ہوگی تو خود بخود شکر پروردگار دل سے زبان تک آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں پہ نگاہ نہیں کرتے، اس لیے نعمت کے دینے والے کی محبت بھی دل میں نہیں بڑھتی، بلکہ ہم الٹا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں نعمت نہیں ہے۔ ایک شیخ سعدی کی حکایت ہے، مگر بہت ہی بہترین حکایت، جو میرے اور آپ کے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، اور امام مولا محمد تقی کی اس حدیث کے حوالے سے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ شیخ سعدی کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا کہ میرے پیر میں جوتے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شکوہ ہو رہا تھا کہ میرے پیر میں جوتے نہیں ہیں، باقی لوگوں کے پاس تو جوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا اور میرا رونا بند ہو گیا اس شخص کو دیکھ کر کہ جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سے ہمیں احساس شکر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیاوی نعمتوں کی طرف نگاہ کرو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یعنی ان لوگوں کو دیکھو کہ جن لوگوں کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے جو سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ لہٰذا اس وقت تمہارے اندر احساس شکر پیدا ہوگا اور تم اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو گے، اور یقینی طور پر پروردگار عالم اپنے وعدے کے مطابق تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ مانا کہ اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا مگر بندے کی جانب سے سعی شکر ہی اس کی بارگاہ میں شکر کرنا ہے، یعنی کوشش ہی کرنا اس کی بارگاہ میں شکر ہے جو اضافے کے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ سورہ نجم میں خدا فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کسی کو کچھ نہیں ملے گا ہاں مگر جو کوشش کرے۔ پروردگار عالم نے کوشش کی جزا رکھی ہے، ہمارا دین سستی اور کاہلی کا دین نہیں ہے، ہمارے دین میں کوشش کی، سعی کی قدر ہے بارگاہ پروردگار عالم میں۔ اسی لیے دعائے عرفہ میں امام تقی علیہ السلام کے جد امجد سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں ارادہ بھی کروں اور کوشش بھی کروں کہ آخر زمانے تک زندہ رہ کر تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرا احسان بھی شامل حال ہو جائے، مگر وہ خود بھی ایک شکریہ کا طلبگار ہے۔ بڑی عجیب بات مولا نے کی ہے، مطلب میں کوشش بھی کروں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، ہاں اس وقت ادا کروں گا کہ جب تیرا احسان شامل حال ہو جائے گا۔
لیکن جب یہ ہو جائے گا اور میں تیرا شکر ادا کر لوں گا تو گویا پھر ایک اور ایسی نعمت میرے پاس آ چکی ہوگی جو خود ایک شکریہ کی طلبگار ہوگی۔ خدا کتنا کریم ہے کہ احساس شکر کو بھی، شکر کے حق کو ادا نہ کرنے کی کم مائگی کو بھی بطور شکریہ کے قبول کرتے ہوئے اضافے کا وعدہ کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے خدا کے حکم پر کہ میرا شکریہ اس طرح ادا کرو جو شکر کرنے کا حق ہے، میزان الحکمہ کی ہی روایت، رئیس مذہب تشیع صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اس طرح جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی پروردگار میں تیرے شکر کا حق کیوں کر ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں جب کوئی شکر ادا کرتا ہوں تو وہ شکر بھی ایک نعمت ہے جو تو نے عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ خدا نے فرمایا اے موسیٰ جب تم نے یہ جان لیا کہ اس شکر کی توفیق بھی، دیکھیں بندہ ارادہ نیکی کرتا ہے پھر خدا توفیق عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو ارادہ نیکی ہی نہ کرے تو ظاہراً اور یقیناً وہ خدا کی توفیقات سے دور رہتا ہے۔ جیسے ہی بندہ ارادہ نیکی کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، پھر خدا بند عالم اسے توفیق عنایت فرماتا ہے، اس نیکی کو وہ عملی طور پر انجام دیتا ہے، مگر ارادہ کرنا شرط ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ نے یہ جواب دیا تو پھر پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ جب تم نے یہ جان لیا کہ یہ شکر کی توفیق بھی ہم نے ہی تمہیں عطا کی ہے تو تم نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا۔ یعنی کہ انسان جب یہ احساس کر لے کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں مگر تیرے شکریہ کا حق ادا ہو نہیں سکتا، تو پروردگار عالم اس احساس ہی کو بطور شکریہ کے قبول فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ سے نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ خدا نے مادی اور معنوی دونوں نعمتوں کے شکر پر اضافے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر ہم عظیم نعمت کبریٰ رسول سمیت کل ائمہ معصومین جیسی نعمت کا شکر ادا کریں، یقیناً یہ سب نعمتیں ہیں، اگر ہم عظیم نعمت کبریٰ رسول سمیت کل ائمہ معصومین جیسی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو یقینی طور پر حقیقت نعمت اسلام حاصل ہوگی۔ مثلا دعائے ندبہ میں ہم کہتے ہیں بنفس کی انتا من تلاد نعم لا تضاہا، قسم میری جان کی آپ اللہ کی وہ مخصوص نعمت ہے جن کی مانند کوئی نہیں ہے۔ گویا اس وقت امام زمان کو بھی ہم عظیم نعمت کبریٰ کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اس عظیم نعمت کبریٰ کا شکر ادا کرے گا پروردگار عالم اسے نعمت اسلام عطا فرمائے گا، حقیقی نعمت اسلام کہ جس میں ایمان بھی ہوگا اور تمام وہ امور ہوں گے جنہیں خدا چاہتا ہے۔ اسی لیے مولانا فرمان علی اللہ مقامہ نے آیا شکر کے ذیل میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث کو نقل کیا، جس میں مولا نے فرمایا کہ جب انسان نعمت اسلام کا شکر ادا کرتا ہے تو خدا اسے نعمت ایمان عطا کرتا ہے، جب نعمت ایمان کا شکر ادا کرتا ہے تو خدا اسے نعمت وصل عنایت کرتا ہے، اور جب وہ نعمت وصل کا شکریہ ادا کرتا ہے تو خدا اسے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی نعمتوں میں اضافے کا وعدہ خدا کا سچا ہے، اسی لیے کہنے والوں نے کیا خوب کہا نا، یہ اہل بیت کی الفت بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ میرا کھلا دے گی، اور کبھی نہ چھوڑنا تم اہل بیت کا دامن، یہ بندگی تمہیں مولا سے بھی ملا دے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مادیت میں بھی معنویت میں بھی دونوں لحاظ سے شکر خدا ادا کرتے رہیں تاکہ پروردگار عالم کا قرب بھی حاصل کر لیں اور اس کی جنت بھی حاصل کر لیں۔ مادیت میں شکر کا احسن طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں سے فقط وہی دیکھا جائے جو خدا چاہتا ہے، زبان کی نعمت کا شکریہ وہ ہے کہ وہی بولا جائے جو خدا چاہتا ہے، کان کا شکریہ وہ ہے کہ اسے حرام سننے سے بچایا جائے۔ جب ایسا کریں گے تو ایک اور نعمت ہمیں ملے گی، اور وہ نعمت یہ ہوگی کہ ہم معصوم کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ کیسے؟ امام تقی علیہ السلام ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مثال دوں۔ امام تقی علیہ السلام کے زمانے میں مولا کا ایک چاہنے والا علامہ مجلسی بحال الانوار میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس روایت کو نقل کرتے ہیں
کہ مولا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا جو اعضاء و جوارے کے ساتھ قلب و روح کے ساتھ خدا کا شاکر بندہ تھا۔ جب مولا نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا تو کہتے ہیں کہ مولا نے اس کا نام خط لکھا۔ اس کا نام علی بن محزیار کے نام سے روایت میں لکھا گیا ہے کہ مولا نے جس کو اپنے دست مقدس سے خط لکھا اور خط لکھ کر اسے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ فرمایا میرے مولا نے کہ خداوند متعال تمہارا اجر بہشت بری میں تمہاری سکونت قرار دے۔ میں خدا سے چاہتا ہوں کہ روز قیامت جس دن تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا تمہارے اوپر اپنی خصوصی رحمت عنایت کرے تاکہ تمام لوگ تمہارے اوپر رشک کریں، اور وہ دعا کو سننے والا ہے۔ یہاں امام کی دعا ختم ہو گئی۔ پتہ چلا کہ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ہم شکر نعمت کر کے کمال درجہ حاصل کر لیں۔ اسی لیے حضرت کی ایک اور حدیث میں مولا فرماتے ہیں نعمت اللہ تشکرو کا سیئۃ لا تغفر، جس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے وہ اس برائی کی طرح ہے جس کا تم نے استغفار نہیں کیا۔ گویا کہ اگر ہم مانوی اور مادی دونوں لحاظ سے شکر خدا ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بھی بچیں گے، اور اس وقت کے زمانے کے امام حجت خدا فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کریں گے تو گویا ایسا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا اور اس کی استغفار خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کی۔ کلام کے اختتام میں ایک عمل آپ کی خدمت میں تبرکاً پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کروں۔ یوں تو مانوی لحاظ سے مادی لحاظ سے مجھے اور آپ کو صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ مولا محمد تقی کی شہادت کے ایام ہیں ان کے صدقے میں ہم مزید اپنے شکر کو خدا کی بارگاہ میں بڑھا دیں، لیکن ایک عمل خصوصیت کے ساتھ جس کا ذکر کتاب ہے دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صبح کے وقت 4 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے تو اس دن کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور اگر عصر کے وقت اس ذکر کو پڑھے تو رات کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور وہ ذکر یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت علیہم السلام ہمیں کوشش کا بھی حکم دے رہے ہیں، ہمیں وظائف اور دعائیں بھی تعلیم کرتے ہیں کہ جس کے سبب سے ہم مکمل کاملاً طور پر خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، اور جب ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں تو اس کے وعدے کے مطابق جو اس نے قرآن میں ہم سے کیا ہے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں نعمت کبریٰ نعمت عظمیٰ امام زمان کی ذات پر خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس شکر کے بدلے میں خدا ہمیں اور عظیم نعمت عطا فرمائے کہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو، ہم ان کی زیارت کریں، ان سے ملاقات کریں، اور ان کے دور ظہور میں انشاءاللہ تعالی زندگی گزاریں جو نعمتوں سے بھرپور زندگی ہوگی، اور امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ویسے بھی روزگار کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی پریشانی ہے تو ہم مولا محمد تقی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں، پروردگار عالم ہمارے اس مسئلے کو حل فرمائے گا۔ خصوصاً مختلف علماء نے سورہ یاسین کے لیے حکم دیا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے مولا محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کیا جائے، تو انشاءاللہ اس وقت ہماری جو بھی مالی پریشانی ہوگی، جو بھی مادی پریشانی ہوگی، روزگار کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ مولا محمد تقی کے صدقے میں اور امام زمان کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیں دنیا میں اور ہمارے مرحومین کو آخرت میں، اور جب ہم بھی آخرت کے سفر پہ چلے جائیں تو ہمیں بھی دنیا و آخرت کی تمام تر نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔